مارسٹ ایریاز فاٹا یا ضمشدہ اضلاع ایجوکیشن فاؤنڈیشن سرکاری شعبے کا خودکار ادارہ ہے جو 2004 میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قائم کیا گیا تھا۔ اس کا کام حکومت کی پالیسیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکاری اور نجی شعبے میں قائم تعلیمی اداروں میں بہتری اور نگرانی کے ذریعے شرح خواندگی اور تعلیمی معیار کے مطلوبہ اہداف کو حاصل کرنے میں مدد دینا ہے۔ سابقہ فاٹا اور موجودہ ضمشدہ علاقوں میں اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے تعلیمی نظام کی خامیوں یعنی گیپس کو دور کرنا اس فاؤنڈیشن کا اہم مقصد ہے۔ دیگر مقاصد و اہداف مندرجہ ذیل ہے۔ ضمشدہ اضلاع میں نجی شعبے کے تعلیمی اداروں کی مدد کر کے ان کو معیاری تعلیمی ادارہ بنانا، ضمشدہ اضلاع میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یعنی شراکت داری کے ذریعے بہترین تعلیمی ادارے وجود میں لانا، ضمشدہ اضلاع کے سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے اساتذہ اور انتظامی عملہ کے لیے دوران سروس تربیتی کورسوں کا انتظام و انصرام کرنا، ضمشدہ اضلاع کے لیے غیر رسمی تعلیم کے امکانات یعنی NCHD، BECS اور LFA کے ذریعے مواقع فراہم کرنا، ضمشدہ اضلاع کے نوجوانوں کے لیے رضاکارانہ تنظیموں کی مدد کر کے نوجوانوں کی صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینا، ضمشدہ اضلاع میں شرح خواندگی اور خاص کر زنانہ شرح خواندگی کو بڑھانے کے لیے ترغیبات انسینٹیو فراہم کرنا، ضمشدہ اضلاع میں تعلیمی شعبے کے خلا کو پر کرنا۔ ضمشدہ اضلاع ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی تازہ ترین سرگرمی، اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے ضمشدہ اضلاع ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے پشاور یونیورسٹی کے بالا گلی کیمپس میں ضمشدہ اضلاع کے سرکاری اور نجی شعبے کے اسکولوں کے پرنسپل اور اساتذہ کے لیے 8 جون سے 11 جون 2023 تک 4 روزہ تربیتی پروگرام منعقد کیا، جس کے لیے افاق یعنی ایسوسی ایشن فار اکیڈمک کوالٹی اور محکمہ تعلیم کے ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی۔ یہ تربیتی ورکشاپ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ ضمشدہ اضلاع میں کام کرنے والے محکمہ تعلیم، آرمی، فرنٹیئر کورس اور گورنر ماڈل اسکولوں کے پرنسپلوں اور ہیڈ ماسٹروں کے لیے اسکول لیڈرشپ کے عنوان سے تربیتی ورکشاپ، مذکورہ اسکولوں کے سائنس اساتذہ کے لیے سائنسی مضامین کی مؤثر تدریس یعنی افیکٹو ٹیچنگ آف سائنس سبجیکٹ کے عنوان سے الگ تربیتی ورکشاپ۔ تربیتی ورکشاپ کے ماڈلز میں اسکولوں کے انتظامی امور، مالی امور، ریکارڈ کے معاملات، کمپیوٹر لٹریسی اور نصاب کے بنیاد پر LSO بیس ٹیچنگ کے ساتھ عوامی رابطہ کاری، بچوں کے والدین اور سرپرستوں کے ساتھ گہرے تعلقات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ تربیت کے دوران قائدانہ صلاحیتوں کے عملی مظاہرے کے لیے کھلی فضا یعنی پہاڑی ماحول میں اپنی مدد آپ کے تحت کھانا پکانے اور مل جل کر کھانے کا ایک سیشن بھی رکھا گیا، جس میں ہر گروپ نے اپنے محدود وسائل کو مد نظر رکھ کر اپنے ذمے کا کام خوش اسلوبی سے انجام دے کر اپنی قائدانہ صلاحیت اور تخلیق قابلیت کا مظاہرہ کیا۔ مقالے اور سابقے کے ذریعے شرکاء نے بھرپور سرگرمی دکھائی۔ آج ایریا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے پہلے بھی ہماری بہت مدد کی، ہر لحاظ سے ٹریننگ میں انہوں نے مختلف قسم کے ٹریننگز رکھے ٹیچر کے لیے، پرنسپلز کے لیے۔ اب ہمارا لیڈرشپ پہ ہوا اس دفعہ یہ کیمپ بہت کامیاب رہا اور سائنس ٹیچرز کا، لیکن میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ لیڈرشپ اور سائنس ٹیچرز کے علاوہ یہ ہمیں نمبر وائز اسکول میں جتنے کیٹیگریز ہیں ان سب کو ٹرین کریں تو بڑی مہربانی ہوگی، اور ساتھ میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس گولڈن اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے ساتھ یہ ٹریننگ حاصل کریں، کیونکہ ان کی ٹریننگز بہت بہترین اور ان کے ٹرینر بہت بہترین، ان کے ہر لحاظ سے انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ ہمیں شور سے اور اس روٹین لائف سے دور لے کے آئے جو ہمارے لیے بہت پہلا اور گولڈن ایکسپیرینس تھا جس کو ہم نے اچیو کیا۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ان ٹریننگز کو مزید آگے کنٹینیو رہنا چاہیے، اور ہمارے ہر ٹیچرز کو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ضرور جوائن کریں، اور لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کی جو کوالٹی ہیں وہ بھی بہتر ہوں گی۔ مرج ایریا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسکول لیڈرز کے لیے اور اسکول سائنس ٹیچرز کے لیے اتنا ایک اچھا ایونٹ ارینج کرایا 4-5 دن کا، اور ان میں پھر مختلف سیشنز کرائے اسکول لیڈرز کے لیے بھی اور اسکول ٹیچر سائنس ٹیچرز کے لیے بھی۔ تو یہاں پہ ہمیں بہت کچھ نئی چیزوں کے بارے میں علم ہوا اور ہمیں نئی چیزوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملا، اگرچہ ہم نے ٹریننگز اس سے پہلے بھی اٹینڈ کی، لیکن یہاں پہ سب سے جو اچھی مجھے لگا وہ یہ ہے کہ ہمیں اوپن ایریا میں لے جا کر اور ایکٹیویٹیز کرا کے ایک جو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی
ہم نے خود ایکٹیویٹیز کی اور اسی سے ہمیں زیادہ سیکھنے کا موقع ملا، تو یہ اس کی ایک یونیک بات ہے۔ اس کے علاوہ جو مرج ایریاز ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو جس طریقے سے یہ ان ایریاز کے ایجوکیشن کے بارے میں کنسرن ہے، یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ یہ ورکشاپ ارینج کیا گیا تھا۔ بیسک سبجیکٹ اور ٹریننگ واز لیڈرشپ کوالٹیز اینڈ ٹریننگ آف ٹیچرز ان سائنس سبجیکٹ۔ یہ جو ورکشاپ یہاں پر کنڈکٹ کیا گیا ہے فار ٹیچرز اینڈ فار دا لیڈرز، بیسیکلی پرنسپلز لیڈرشپ کوالٹیز کے لیے۔ می ایز اے پرنسپل، دو کہ آئی ایم کوائٹ این ایکسپیرینس پرنسپل ہیونگ این ایکسپیرینس آف مور دین 25 ایئرس، لیکن جو کچھ میں نے یہاں سیکھا فرام آل دی لرنڈ اسکالرز جو آئے تھے یہاں پر اور جنہوں نے ہم لوگوں کو یہ سکھایا لیڈرشپ کوالٹیز کے سلسلے میں، تو مجھے بالکل ایسا لگا کہ آئی ایم اسٹل اے اسٹوڈنٹ، آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام دیم۔ میرے خیال میں کہ جو کچھ میں نے ایز اے پرنسپل اور میرے ٹیچرز نے ایز اے سائنس ٹیچر گین کیا ہے فرام دس ورکشاپ اینڈ دس ایکسلنٹ اینڈ اپلاڈیبل ورکشاپ اینڈ لیکچرز بائی دی ٹرینیز، تو اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ لیکن ہم انشاءاللہ جو کچھ سیکھا ہے وہ میرے ٹیچرز اینڈ ایون می، ہم لوگ جو اپلیکیشن کریں گے آف آل وٹ وی ہیو لرنڈ ہیئر، تو ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو be a great asset, a great help for all the teachers and all the vice principals جو ان اسکول کے بیچ میں کام کر رہے ہیں۔ سائنس ٹیچر کے لیے جو ورکشاپ رکھا گیا تھا، اس میں تینوں مضامین یعنی فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کو فوکس کر کے عملی سرگرمیوں کے ذریعے شرکاء کو مصروف رکھا گیا، جس کو تمام شرکاء نے بے حد مفید پایا۔ پہلی دفعہ مجھے کسی سرکاری ادارے کی طرف سے ٹریننگ کا موقع ملا، یہ بہترین موقع تھا میرے لیے، کیونکہ ایک تو اس جگہ کا انتخاب اس طرح کیا تھا کہ یہ بہترین جگہ تھی پاکستان میں، یہاں کا موسم بہت زبردست ہے، جون میں ہمیں سردی محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹرینر یہاں پر بلائے گئے تھے وہ بہترین تھے، ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جتنی ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اسی کہیں بڑھ کر ہمیں سیکھنے کو یہاں پر ملا۔ تو چاہیے کہ اس طرح اور بھی ہمارے لیے مواقع فراہم کی جائے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو مرج ایریاز ایجوکیشن فاؤنڈیشن والے ہیں، ان لوگوں نے کافی اچھا یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اتنی اچھی ٹریننگ دی، اور یہ لوکیشن ان لوگوں کی کافی اچھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے سیکھا، یعنی جو ٹرینرز آئے تھے اپنے سبجیکٹ میں ماشاءاللہ وہ اتنے ماہر تھے، بڑے آسان اور سادہ الفاظ میں ان لوگوں نے ہمیں سمجھایا ہے۔ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے انشاءاللہ ہم جا کے اپنے سکولز میں پرنسپل، سیکشن ہیڈز اینڈ آل دا اسٹاف سب کو یہ ٹریننگ دیں گے، اور اسٹوڈنٹس تک بھی ان کو انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ اور ونس اگین ہم ان کا بہت مطلب دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو ٹرینرز آئے ہیں، اور ہماری جو گروپ ایکٹیویٹیز ہو گئی، یعنی مختلف ڈسٹرکٹ کے لوگ آئے تھے، اب اورگزے ایجنسی، خیبر ایجنسی، کورم ایجنسی، بہت سارے ایجنسیز کے لوگ آئے جو کہ ہم نے گروپ ایکٹیویٹی کروائی مل جل کر بیٹھ کے۔ سو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ہم ان سے یہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آگے بھی اس طرح سے ٹریننگز ہمارے لیے پرووائڈ کرے، اور ہم اس طرح سے اٹینڈ کریں گے اور ہم کچھ نیا۔ تو آج یہ جو سیشن چل رہے ہیں ہمارے ساتھ، جو افیکٹو ٹیچنگ آف سائنس سبجیکٹس ہیں، ہمارے جو لرننگ ہے وہ جو ہے افیکٹو ٹیچنگ پہ ہوئی ہے، یعنی یہاں پہ ہمیں جو ہے اس چیز کا موقع ملا کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ کس طرح پروفیشنلی جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو جو ہے ٹیچ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے اسسمنٹ کس طرح لینی ہے، پلس کلاس روم کی جو مینجمنٹ ہے وہ آپ نے کس طرح کرنی ہے۔ یہ جو فاؤنڈیشن نے ہمارے لیے اس پروگرام، یہ جو ہمارا پہلا پروگرام ہے فار مرج ایریاز، یہ ایک بہت ہی نہایت ہی زبردست پروگرام تھا، جس میں ہم ٹیچرز کو اس چیز کا موقع ملا کہ ہم اپنے مرج ایریاز کے دوسرے ٹیچرز کے ساتھ مل کے یعنی ان کو بھی دیکھ لیں، ساتھ میں ہمیں جو ہے کوالیفائڈ ٹریننگ سٹاف بھی ملا جن سے ہمیں سیکھنے کو موقع جو ہے وہ ہمیں جو ہے ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ایکسپیکٹیشن تھی اس فاؤنڈیشن سے وہ یہ تھی کہ ہم میں جو ہے پروفیشنلزم آ جائے، جو ہمارے جو ہے ایک بہت ہی زیادہ حد تک جو ہے ہمیں جو ہے اس کا موقع ملا، اور ہم نے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایسی جو ہے جو ورکشاپ ہوتے ہیں یہ ہونے چاہیے تاکہ ہمارے جو دوسرے ٹیچرز ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، تاکہ وہ کچھ سیکھ لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے میری سجیشن بھی یہی ہے کہ جو ہے ہمیں فردر بھی جو ہے اسی طرح موقع ملنے چاہیے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے موقع ملنے چاہیے تاکہ وہ اسی طرح پروگرام اور ورکشاپ سے جو ہے استفادہ حاصل کر سکیں۔
फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल अकरम और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शौकत हयात ने शुरका के साथ सेशन लेते हुए एक्ट के तहत पॉलिसी, रूल्स और रेगुलेशन पर गुफ्तगू की और सवालों के जवाब दिए। मर्ज्ड एजुकेशन फाउंडेशन मर्ज्ड एरियाज़ में बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहा है और उन एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी ट्रेनिंग का था। क्योंकि जब हमने असेसमेंट कर लिया तो हमारे गवर्नर मॉडल स्कूल्स, हमारे APS और फ्रंटियर कोर के जो पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ के प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं और वहाँ के साइंस टीचर्स टीचिंग ऑफ साइंस में कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। तो उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हमने ये 4 दिन का ट्रेनिंग मुरतब कर लिया था और 4 रोज़ा ट्रेनिंग में हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो ये थे कि SLO बेस्ड टीचिंग उनको आ जाएँ। आजकल के पेपर्स SLO बेस्ड हैं, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, टीचिंग इफेक्टिव हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनको आ जाए, क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में उनको आगाही हो। तो ये हमने सेट कर लिया था। 4 दिन में इनके जितने भी एरियाज़ थे उनको हमने कवर कर लिया और हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे और वो सेटिस्फाइड थे कि जो टारगेट सेट किए थे